بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تجوید القرآن کورس میں آج ہم سبق نمبر 18 پڑھنے جا رہے ہیں اور اس میں قرآن کریم کے کچھ مخصوص کلمات کی ادائیگی کی پہچان اور اس کا طریقہ پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بعض مخصوص کلمات ہیں جن کی ادائیگی کے خاص ضابطے ہیں، اور اس طرح ایسے کلمات ہیں جن میں وصل یعنی ملانے اور وقف یعنی ٹھہرنے کے اعتبار سے ادائیگی مختلف ہو جاتی ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر حفاظ بھی غلطی کر جاتے ہیں، یعنی عام لوگ تو درکنار، حفاظ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اس میں 33 الفاظ ہیں جن کو 17 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، لہذا آنے والے الفاظ کی ادائیگی کی پہچان کریں، اچھی طرح ان کو یاد رکھیں۔ سب سے پہلا کلمہ ہمارے پاس ہے مجریہا۔ اس کی را کی آواز تجری کی را کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ اسے اردو کے لفظ قطرے اور سویرے کی را کی طرح پڑھیں گے اور اس کی اچھی طرح مشق کیجیے۔ مجریہا، اہم بات کہ اس میں را باریک ہوگی، مجریہا۔ دوسرا کلمہ ہے اعجمی۔ اس کے دوسرے حمزے کو کچھ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، پہلے حمزے کی طرح سختی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے اعجمی۔ اس کو کہتے ہیں حمزہ کی تسہیل، یعنی نرمی کے ساتھ پڑھنا دوسرے کلمے کو، یعنی دوسرے حمزے کو۔ تیسرا کلمہ ہمارے پاس ہے الآن، اللہ، الذکرین۔ یہ تین الفاظ اصل میں الآن، اللہ، الذکرین دو حمزوں والے ہیں۔ ان کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کلمات کو ایک حمزے سے پڑھیں اور اسے 3 گنا کھینچ کر پڑھیں، جیسے الآن، اللہ، الذکرین۔ یہ ایک طریقہ ہے اور یہ بہتر طریقہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں قرآن کریم میں اعراب اسی طریقے کے مطابق ہیں، لہذا اسی طریقے کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، ان کو پڑھنے کا دوسرا طریقہ بھی ہے کہ ان کلمات کو 2 حمزوں سے پڑھیں، لیکن دوسرے حمزے کو کچھ نرمی کے ساتھ پڑھیں، جیسے الآن، اللہ، الذکرین۔ چوتھا بسطت، احطت، ما فرطت، ما فرطتم۔ ان 4 کلمات کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ طا کو بغیر جھٹکے کے موٹی آواز کے ساتھ پڑھنے کے فوراً بعد تا کو باریک آواز میں پڑھیں گے۔ ویسے تو ہم نے طا ساکن کا رول یہ پڑھا ہے کہ اس پر قلقلہ ہوگا، لیکن یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا، کیونکہ طا کا تا میں ادغام ہو رہا ہے، یعنی طا تا کے ساتھ مل رہی ہے، اس وجہ سے یہاں پہ قلقلہ نہیں ہوگا، بلکہ طا کو بغیر جھٹکے کے موٹی آواز کے ساتھ پڑھنے کے فوراً بعد تا کو باریک آواز سے پڑھیں گے۔ کیونکہ 2 ایک جیسے کلمے ہیں، اور ایک موٹا ہے اور دوسرا باریک ہے، اس لیے اس کا پڑھنا کچھ مشکل ہے، اس کی خوب مشق کرنی ہے۔ بسطت، احطت، ما فرطت، ما فرطتم۔ پانچواں کلمہ ہمارے پاس ہے الم نخلقکم۔ اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ قاف کی آواز کو بالکل ختم کر کے صرف ایک کاف مشدد سے پڑھیں، یعنی قاف آپ پڑھنے کی بجائے لام کو کاف سے ملا دیں اور یوں پڑھیں الم نخلقکم، الم نخلقکم، یعنی قاف کو آپ پڑھیں ہی نہ۔ ایک طریقہ یہ ہے اور یہ آسان ہے، اسی طریقے کے مطابق پڑھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قاف کو بغیر جھٹکے کے موٹی آواز کے ساتھ پڑھنے کے فوراً بعد کاف باریک آواز میں پڑھیں، جس طرح ہم نے اوپر احط والے الفاظ پڑھے تھے، اور اس کا طریقہ ہے الم نخلقکم، الم نخلقکم، یعنی پہلے قاف پڑھیں مکمل، پھر کاف پڑھیں، اور پہلے قاف کو بغیر قلقلے کے بغیر ہلائے پڑھیں۔ چھٹا کلمہ ہمارے پاس ہے لا تأمنا۔ یہ لفظ اصل میں لا تأمنونا 2 نونوں کے ساتھ ہے۔ اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک نون مشدد سے پڑھیں، لیکن مشدد نون پر غنہ کرتے ہوئے ہونٹ کو گول کریں، اور نون کی زبر پڑھنے سے پہلے ہونٹ کی گولائی ختم کر دیں۔ لا تأمنا، لا تأمنا۔ سننے میں تو یہ
ایسے ہی ہوگا جیسے آپ لا تمنا پر سمپل غنہ کر رہے ہیں، لیکن ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ نون پر غنہ کرتے ہوئے آپ کے درمیان میں ہون گول ہوں اور پھر اپنی اصل حالت میں لے آئیں، پھر نون کی زبر پڑھیں لا تمنا، اور یہ آسان طریقہ ہے، اس کے مطابق پڑھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو نونوں سے پڑھیں لیکن پہلے نون کی پیش کو جلدی سے پڑھیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے لا تمنا لا تمنا، یعنی نون کی پیش کو آپ نے پڑھا لیکن اس کو جلدی کے ساتھ پڑھا، اس کی پیش کو مکمل نہیں پڑھا۔ ساتواں کلمہ ہمارے پاس ہے مالیہ ہلاک۔ اب یہاں پر ہم ہا کو دوسری ہا سے ملائیں گے، لیکن اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا یہ طریقہ ہے کہ دو الگ الگ ہاؤں سے پڑھیں، لیکن پہلی ہا پر معمولی سے رک کر پڑھیں، جیسے مالیہ ہلاک مالیہ ہلاک۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک مشدد ہا سے پڑھیں مالیہ ہلاک مالیہ ہلاک۔ آٹھواں کلمہ ہمارے پاس ہے یلہذ ذالک، اس کو ملانے کی صورت میں سا کو زال میں داخل کر کے ایک مشدد زال سے پڑھیں گے، یعنی سا کو بالکل نہیں پڑھیں گے، یلہذ ذالک ہا کو زال سے ملا دیں گے۔ نواں کلمہ ہمارے پاس ہے فیہ مہانا، اس میں اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ فیہ کی ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے، جو ہم نے کھڑی حرکات کو پڑھنے کا طریقہ پڑھا ہے، یعنی ایک الف کے برابر کھینچنا، فیہ مہانا۔ 10واں ہمارے پاس کلمات ہیں، ہمارے پاس کچھ 4 الفاظ ایسے ہیں جو لکھے ہوئے تو صاد کے ساتھ ہیں مگر ان پر چھوٹا سا سین بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہیں یبسط بسطۃ المسیطرون بمسیطر۔ ان میں پہلے دو یبسط اور بسطۃ، اس میں صرف سین کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اگرچہ صاد ہے اصل کلمہ لیکن اوپر سین ہونے کی وجہ سے ان کو صرف سین کے ساتھ پڑھیں گے، اور المسیطرون اس میں سین اور صاد دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، المسیطرون صاد سے اور المسیطرون سین سے دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اور بمسیطر میں صرف صاد کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان کو اچھی طرح یاد رکھیں، اس میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے۔ نمبر 11 لفظ ضعفی اور ضعفن، ضعفن اور ضعفن، ان کو دو طرح پڑھا گیا ہے، ضعفن اور ضعفن، ضاد پر زبر کے ساتھ، اور ضعفن اور ضعفن ضاد پر پیش۔ ہماری قرات روایت حفص میں دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے، اسی وجہ سے مصحف مدینہ میں زبر سے لکھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں پیش سے، یعنی ہمارے ہاں تو جو مصاحف ہیں قرآن کریم، ہمارے پاس جو قرآن کریم کے مصحف ہیں اس میں پیش کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو زبر کے ساتھ پڑھنا بھی ٹھیک ہے۔ فما آتانی اللہ۔ نمبر 12 یہاں پر آتانی پر کسی مجبوری کی بنا پر وقف کرنا پڑے تو اس پر دونوں طرح وقف جائز ہے، یعنی نون پر بھی ساکن کر کے وقف کر سکتے ہیں اور یا کو ساکن کر کے بھی وقف کر سکتے ہیں، جیسے فما آتانی یوں وقف کرنا بھی ٹھیک ہے، اور فما آتان یہ یوں وقف کرنا بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 13 قرآن مجید میں 4 جگہ لفظ سکتہ لکھا ہوتا ہے، اور سکتے کا مطلب ہے کلمے کے آخری حرف پر سانس توڑے بغیر آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لینا، جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ مشق کیجئے عوجا قیما مرقدنا ھذا، آواز روکیں گے لیکن سانس نہیں لیں گے، عوجا قیما مرقدنا ھذا۔ اسی طرح وقیل من راق کلا بل ران، ان کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ نمبر 14 لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ، اس کو ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہم بغیر حمزہ کے پڑھیں گے، لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ نہیں پڑھیں گے بلکہ یہ حمزہ نہیں پڑھی جائے گی، حمزہ کو گرا دیں گے، لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ پڑھیں گے۔ بہتر تو یہی ہے کہ
وقف کر کے پڑھ لیں، آسان رہے گا۔ انعمہ اجتباہ، بئس الاسم، یہاں پہ الاسم کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بئس کی سین کے بعد الاسم میں لام کو زیر دے کر سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں، اور اس کو اس طرح پڑھیں گے، بئس الاسم۔ اب یہاں پر چونکہ لگتا ایسا ہے کہ زیر حمزہ کے نیچے ہے، اس وجہ سے یہاں پہ اکثر غلطی ہو جاتی ہے، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ بئس الاسم پڑھیں گے، بئس الاسم نہیں پڑھیں گے، بئس الاسم، بئس الاسم۔ نمبر 16، ابلیس استکبر، ملا کر پڑھنا ہو تو یہاں پر بھی حمزہ کو گرا دیں گے، حمزہ پڑھے بغیر پڑھیں گے، ابلیس استکبر۔ ہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ بیدی استکبرت میں حمزہ کو نہیں گرایا جائے گا، بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا ملاتے ہوئے، بیدی استکبرت۔ نمبر 17، السماوات ائتونی، السماوات ایتونی، یہاں پر اگر وقف کریں تو تب تو ایتونی پڑھیں گے، لیکن ملانے کی صورت میں حمزہ کو گرا کر السماوات ائتونی پڑھا جائے گا، جیسے الذی ائتمن ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں، اور فرعون ائتونی، اسی طرح الذی ائتمن اور فرعون ائتونی میں لفظ الذی اور فرعون پر وقف کر کے ما بعد سے ابتدا کریں گے، اوتمن ایتونی پڑھیں گے۔ یہ کچھ مخصوص کلمات تھے جن کے قواعد کچھ مخصوص ہیں اور کچھ مشکل ہیں، ان کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے اور ان کے مطابق ہی پڑھیں گے۔ آج کا سبق اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔